بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل التامین۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدكم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے آمین کی فضیلت کے بارے میں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد لفظ آمین ہوتا ہے، اس آمین کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کے لیے حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی آمین کہتا ہے تو آسمان کے ملائکہ فرشتے آسمان میں تمہارے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور تم میں سے جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مقتدی آمین کہتے ہیں۔ آمین کے متعلق تفصیلی بات تو میں نے پہلے بیان کر دی تھی کہ آمین کا معنی کیا ہے، پڑھنا کیسے ہوتا ہے، اس کو آہستہ کہنا چاہیے یا اونچا کہنا چاہیے۔ البتہ اس باب میں فضیلت کی بات ہے، اس لیے جب بھی امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو کسی بھی مقتدی کو آمین چھوڑنی نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ نماز کے دوران آمین نہیں کہتے، تو آمین چھوڑنے کا بڑا نقصان ہے۔ البتہ آمین کہنا یہ مسنون ہے، اور مسنون ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے آمین، اے اللہ، جیسے ہمارے امام صاحب نے تیرے سامنے یہ سورہ فاتحہ والی دعا کی، ایسا ہی کر۔ جب نمازی کہتے ہیں اے اللہ تو ایسا ہی کر، تو آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ایسا ہی کر۔ جب آسمان کے فرشتے یہ بات کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان بندوں کی وجہ سے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی کمزوریاں، گناہ، خطائیں ہوتی ہیں، جب ملائکہ بھی ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آمین قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین خوش ہو کر ملائکہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ آمین کہا، لہٰذا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ہر نماز میں جب آدمی آمین کہتا ہے، پہلی رکعت میں بھی آمین کہے گا، دوسری میں بھی آمین کہے گا، تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اگلے والا باب ہے باب جہر الماموم بالتامین۔ ماموم کہتے ہیں مقتدی کو، آمین کہتے ہوئے کیا مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا آہستہ؟ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باب قائم کر رہے ہیں، اس میں امام بخاری نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ مقتدی حضرات آمین اونچی آواز سے کہیں، اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مسئلے کو اپنے لیے راجح قرار دیتے ہیں یا جس مسلک کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی باب قائم کرتے ہیں۔ امام بخاری اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل تھے
کہ مقتدی حضرات بھی اونچی آواز سے آمین کہیں، اس لیے انہوں نے الگ باب قائم کر دیا اور حدیث نقل کی حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعیم المجمر عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم لوگ کہو آمین، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ، پس جس آدمی کا قول آمین والا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم کہے اور مقتدی اونچی آواز سے آمین کہیں، لیکن جو حدیث پیش کی اس حدیث میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ مقتدی اونچی آواز سے آمین کہیں۔ لگتا یہ ہے کہ امام بخاری بہت سادے آدمی تھے، اپنا جو عنوان ہے اور دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل بھی نہیں لا سکے، اور دلیل بھی وہ لائی جو حنفیہ کی دلیل ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اونچی آواز سے آمین کہنے میں گناہ نہیں ہے اور نہ ہی نماز فاسد ہوتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، البتہ آمین آہستہ آواز میں کہنا اعلیٰ اور افضل ہے، یہ اوفق بالقرآن ہے، کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا میں قرآن پاک نے یہی زور دیا کہ آہستہ دعا کی جائے، اور دعا میں اصل میں آہستہ آواز ہوتی ہے، اور پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی آہستہ آمین کہتے تھے، بہت ساری روایات سے یہ ثابت ہے۔ یہاں پر جو امام بخاری نے جو روایت پیش کی اس میں بھی کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور تم اونچی آواز سے آمین کہو، فقولوا آمین جہرن، ایسا تو نہیں فرمایا، یہ کہا کہ تم آمین کہو۔ اب اگلا جو جملہ ہے من وافق قولہ قول الملائکہ، جس آدمی کے آمین والے قول کی موافقت ملائکہ کے ساتھ ہوگی۔ میں نے پچھلے باب میں اس کی تشریح کی تھی کہ آج تک کسی آدمی نے بھی کسی بھی فرشتے کا آمین نہیں سنا، یا سنا ہے؟ جب امام صاحب کہتے ہیں ولا الضالین تو مقتدیوں کے علاوہ کبھی فرشتوں کی بھی آواز آئی اونچی آواز سے آمین نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، مقتدی بھی جب آہستہ آواز سے آمین کہیں گے تو ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اور اگر مقتدی اونچی آواز سے کہیں گے آمین تو وہ فرشتوں کے موافق نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کے مخالف ہوگی۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز ہو رہی ہوتی ہے اور امام جب ولا الضالین کہتا ہے تو جو بیچ میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں ان کی آواز بھی عجیب ہوتی ہے کہ طبعاً برا لگ رہا ہوتا ہے، اور بڑی آہستہ سے جو لوگ آمین کہتے ہیں اس میں بڑی لطافت ہے، بہت مزے کا انداز ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عنوان تو دے دیا، البتہ اپنے دعوے کے مطابق حدیث نہیں لا سکے۔ فقولوا، تم کہو آمین، اس میں آہستہ آواز کا بھی قانون آ سکتا ہے اور اونچی آواز کا بھی آ سکتا ہے، البتہ جو اگلا جملہ من وافق قولہ قول الملائکہ یہ دلالت کرتا ہے کہ آمین آہستہ ہی ہونی چاہیے، فقولوا سے یہاں آہستہ والی آمین مراد ہے۔ آگے والا باب ہے باب اذا رکع دون الصف، یہ ذرا آسان سا مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اذا رکع، جب کوئی آدمی رکوع کرے، دون الصف، صف سے پیچھے، ابھی صف میں آیا نہیں پہلے ہی رکوع کر لیا۔ مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہو گئی، امام صاحب نے قرات شروع کر لی، ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرتے ہی وہ بھاگا کہ امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے میں جماعت میں شریک ہو جاؤں، اور امام صاحب نے قرات آخر کر لی، وہ صف میں نہیں پہنچا، سب سے پیچھے ہی اس نے نیت باندھی اور رکوع میں چلا گیا۔
جیسا کہ بعض لوگ جو رکعت کو پانے کی حرص کرتے ہیں وہ ایسا کرتے رہتے ہیں، بلکہ نیت بھی نہیں کرتے، ویسے ہی جو ہے نہ قیام کرتے ہیں، ایسے ہی جھکے یہ ہاتھ اٹھا کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ یہاں بیان کیا اس باب میں۔ یہاں پہلے مسئلہ سن لیں، پھر ترجمہ ذرا آسان ہوگا۔ اگر کوئی آدمی رکعت کو پانے کے لیے سب سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے نیت کی اور نیت کرتے ہی جھکا، اور جیسے رکوع میں جاتے ہی اس نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، اس نے تو قیام کیا ہی نہیں ہے، اس آدمی کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ 4 فرض عشاء اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد اتنی دیر تو اس کا کھڑا ہونا ضروری ہے جس کو قیام کہا جا سکے۔ اب اگر وہ اللہ اکبر کہتے ہی جھکا رہا، وہ رکوع کی کیفیت میں تھا اور بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جھکا ہوا ہے، اس کا تو قیام ہی نہیں ہوا، لہٰذا اس کی نماز کہاں سے ہوگی، رکعت کیسے ملے گی؟ ایسے آدمی کی تو نماز فاسد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صفیں اندر ہیں، وہ باہر ہے، اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بھائی میں اگر آگے جا کر نیت کروں گا، رکوع وہ تکبیر کہوں گا، قیام بھی کروں گا، اتنی میں تو رکوع ختم ہو جائے گا۔ وہ 1 صف چھوڑ کر 2 صف چھوڑ کر پیچھے اکیلے میں اس نے نیت باندھ لی اور وہ قیام بھی ساتھ ہی اس کا ہو گیا اور رکوع میں چلا گیا، تو ایسا شخص نماز تو پا لے گا، جماعت تو پا لے گا، البتہ مکروہ ہوگی نماز۔ کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ اگر عادتاً ایسا کرے گا تو پھر اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ عادت بنا لے لیٹ آنے کی، لیٹ وضو کرنے کی، اور پھر یہ بھی شوق ہو کہ میں جلدی سے رکعت بھی میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کبھی کبھار کسی آدمی کے ساتھ ہنگامی طور پر یہ واقعہ پیش آ گیا اور اتنا پیچھے ہے کہ جس سے وہ اگر کھڑا ہو اور اگر نماز کی حالت میں ہو اور اس کو امام کی حرکات محسوس ہو رہی ہیں کہ امام رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ یہی مسلک ہے امام شافعی کا، امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ کا۔ البتہ امام احمد بن حنبل جو ہے نا، وہ چونکہ قانون کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں وہ بے شک رکعت پانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور اس نے قیام بھی کر لیا، لیکن ایک پیچھے والے حصے میں جہاں وہ صف میں نہیں شامل ہوا، پیچھے ہی وہ رکوع کر چکا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہوگی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ تربیت کے طور پر، تنبیہ کے طور پر جو ہمارے ہاں نمازیوں کی حالت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے امام احمد بن حنبل والا مسلک بتلانا چاہیے اور مسئلہ بتانا چاہیے، بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، تاکہ کم از کم وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے تو صحیح کر کے لائے۔ اب دیکھیے ترجمہ۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن الاعلم وهو زیاد عن الحسن عن ابی بکر انه انتهى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان يصل الى صف۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں تھے، تو حضرت ابو بکرہ نے بھی رکوع کر لیا صف میں آنے سے پہلے قبل ان یصل الی الصف، صف سے ملنے سے پہلے رکوع کر لیا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جو دوسرا بندہ وہاں دیکھ رہا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ اس بندے نے تو ایسا کیا، یا خود حضرت ابو بکرہ نے بتلا دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا۔ فقال، حضور نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تیرا یہ لالچ اور زیادہ کرے، ولا تعود، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، ولا تعود، لیکن آئندہ۔ اب یہاں دیکھیں یہ ایک جزوی واقعہ تھا، ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے نماز لوٹانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس سے ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک نے استدلال یہ لیا کہ دیکھیے حضور نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن آئندہ نہ کرنے کی تنبیہ فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مکروہ ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا ولا تعود، یہ تعود نہیں ہے، اصل میں یہ اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جملہ ارشاد جو فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اور جزوی واقعہ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اجازت دی، لہٰذا اس کو ہم قانون عام میں نہیں لیں گے۔ قانون عام یہی ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرے تو اس کو کہا جائے گا کہ نماز کو دوبارہ لوٹاؤ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو ولا تعود کا جملہ ہے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ راوی نے آگے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا حرص اللہ کرے زیادہ ہو جائے۔ باقی جو ولا تعود والی بات ہے یہ اضافی ہے، لیکن چونکہ ائمہ ثلاثہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جملہ ہے، لہٰذا اس کا معنی بھی ہم یہی لیں گے کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا، یعنی اس طریقے سے یہ حرکت نہ کرنا۔ ہمارے ہاں بھی جو عام طور پر نمازیوں کی حالت ہے، اس حالت میں جزوی واقعات کے طور پر کوئی پکا نمازی ہو، جو میں بات بیان کرنا چاہتا تھا، جو پکا نمازی ہو، آداب اور قانون کے تحت نماز پڑھتا ہو، اس سے کہیں ایسی ہلکی سی غلطی ہو جائے تو الگ سے جزوی طور پر اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری نماز ہو گئی لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ لیکن جن لوگوں نے عادت ایسی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں کو کہا جائے گا بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم جا کر اپنی نماز کو دوبارہ لوٹاؤ۔ اور وہ والا واقعہ جو پیچھے کا حدیث گزری تھی، حضور نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اس واقعے سے استدلال لے کر اس کو کہا جائے گا کہ جا کر دوبارہ سے نماز لوٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں سنت کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور اخلاص اور آداب دین کا خیال کرتے ہوئے عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔